أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کی 9ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت سے جیسا کہ گزشتہ سنیچر آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کریمہ سے حق سبحانہ و تعالی غزوہ احزاب، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، اس کا تفصیلی قصہ بیان فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں کفار کی تمام جماعتوں نے مل کر یہ بات طے کی تھی کہ ہم اچانک ساتھ میں مل کر مدینہ کے اوپر حملہ کر دے تاکہ مسلمان اور اسلام دنیا سے ختم ہو جاوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع اور خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس مشورے کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی تھی کہ اس کے بچاؤ کے لیے ہم یہ صورت اختیار کریں کہ مدینہ کے اندر ہم خندق کو کھود دیں، جس سے ہمارا بچاؤ ہو جائے گا، اور ہمارے یہاں چونکہ وہ تو عرب کے تھے نہیں، ایران اور فارس کے تھے، کہ ہمارے یہاں بھی جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اسی طرح خندق کو کھود دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی اس رائے کو قبول فرما کر صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی جماعت بنا دی اور تقریباً 3.5 میل کے فاصلے تک خندق کھودنے کا حکم دیا، جس کی نشاندہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی۔ چنانچہ اتفاق سے یہ ہوا کہ جس حصے کی خندق کھودنے کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حصے کے اوپر مقرر تھے، وہ خندق کھود رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑی چٹان نکلی، اور اتنی بڑی چٹان کہ اس کے توڑنے سے صحابہ کرام عاجز ہو گئے، تنگ آ گئے۔ تو صحابہ نے سوچا کہ آخر کیا کرے، یہ چٹان تو ٹوٹتی بھی نہیں ہے۔ تو ایک صحابی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ
مشورہ دی، یہ رائے دی کہ ہم ایسا کریں کہ جس جگہ کے اوپر چٹان نکلی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر ہم خندق کھودیں، اور پھر آگے چل کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی لگائی ہے اس کے آگے چل کر ہم اس سے مل جائیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہم کو کھودنے کا حکم فرمایا ہے اس سے ہٹ کر ہم ذرہ برابر بھی کام نہیں کریں گے۔ کیسی محبت تھی۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ چلو ہم اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جا کر حل کروائیں گے یہ مسئلہ۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدا کی شان تو دیکھیے کہ 3.5 میل کے فاصلے کی خندق کھودنے کے اندر کسی بھی جماعت کو رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ اگر رکاوٹ پیش آئی تو حضرت سلمان فارسی کو، جنہوں نے خندق کھودنے کی رائے دی تھی، جنہوں نے خندق کھودنے کی رائے دی تھی، اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرما رہے ہیں کہ خندق کھودنے اور خندق بنانے میں بھی آدمی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ اپنی طاقت رے قدر اسباب کو اختیار کر لینا یہ جائز اور درست ہے، لیکن سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی اسباب کے اوپر یقین نہ کرنا اور صرف یقین اللہ رب العزت کی ذات ہی کے اوپر کرنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ اس کا سبق دے رہے ہیں۔ کہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ سارے اسباب وہاں عاجز ہو چکے تھے اس چٹان کو توڑنے کے اندر۔ یہ اشارہ تھا کہ ہر آدمی ہر کام کے اندر چاہے سارے اسباب موجود ہو لیکن بھروسہ اللہ کی ذات ہی کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چٹان کا واقعہ سامنے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ اور حکم دینے کے بجائے خود اس جگہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسری جگہ کے اوپر خندق کھودنے کے اندر مصروف تھے۔ آپ نے مشورہ اور حکم نہیں دیا بلکہ اس جگہ کے اوپر بذات خود تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر وہ جو 10 آدمیوں کی جماعت بنائی ہوئی تھی جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر کام کر رہی تھی، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کے اندر اترے اور کودار اپنے ہاتھ میں لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا یہ آیت پڑھ کر ایک ضرب اور ایک مار اس چٹان کے اوپر لگائی۔ چنانچہ اس ضرب کا لگنا تھا کہ اس چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا اور اس چٹان کے 1/3 حصے ٹوٹتے ہی ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری ایک ضرب لگائی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وعدلہ کا جملہ بڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری ضرب لگائی تو اس چٹان کا ایک اور 1/3 حصہ ٹوٹ گیا اور ٹوٹتے ہی اس کے اندر سے بھی ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی جس سے وہ پورا پتھر اور وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنی چادر مبارک وہاں کسی جگہ کے اوپر رکھی تھی، اس کو لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کے اوپر بیٹھ گئے۔ اسی درمیان آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ جب ضرب لگا رہے تھے اس چٹان کے اوپر تو میں نے روشنی کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان کیا واقعی آپ نے روشنی کو دیکھا؟ کہ ہاں اللہ کے رسول میری آنکھ نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی ضرب لگائی اور اس وقت جو روشنی ظاہر ہوئی اس موقع کے اوپر مجھے یمن اور کسرا دکھایا گیا اور جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کو فتح کرے گی۔
جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے رومیوں کے سرخ محلات دکھائے گئے۔ جبرائیل امین نے مجھ سے فرمایا کہ اس کو بھی آپ کی امت فتح کرے گی۔ یہ بات سن کر صحابہ مطمئن ہو گئے۔ اب چونکہ اس موقع کے اوپر منافقین بھی کام کر رہے تھے، جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن دل کے اندر نفاق لیے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ یہ کیسر و کسریٰ اور یمن وغیرہ کو فتح کریں گے کہ ان کے پیٹ کے اندر درد شروع ہو گیا، اور انہوں نے ان صحابہ سے کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تم کو حیرت اور تعجب نہیں ہوتا؟ حیرت اور تعجب نہیں ہوتا کہ یہاں تو سامان کا یہ خندق کھود رہے ہیں اور خندق کے اندر اتر رہے ہیں اور یمن اور کسریٰ اور رومیوں کے محلات کے فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی تم جیسے فتح کریں گے۔ یہ منافقین صحابہ کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی اسی موقع کے اوپر آپ تمہارا حال تو دیکھو، یہاں 15,000 کا مقابلہ کرنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں یمن اور کیسر کی فتح کرنے کی۔ قرآن پاک نے وہ جو منافقین نے جو بات کہی تھی اس کا تذکرہ ہے آگے۔ اب ذرا سوچئے کہ صحابہ کے اوپر کیسے حالات اور کیسا ان کا ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے اوپر یقین کرنا یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ کفار کے خطرے موجود ہیں اور اپنی حفاظت کے سامان بھی مہیا نہیں ہے کہ یمن اور کسریٰ کو فتح کرنے کی بات تو بہت دور، لیکن ابھی تو اپنے بچاؤ کا سامان موجود نہیں ہے، خوف ہی خوف ہے۔ لیکن صحابہ کا کہنا ہی کیا، اور واقعتاً ایمان اسی لیے سب اعمال سے بڑی چیز ہے کہ سب اسباب کے خلاف آدمی کو یقین ہو، چاہے ابھی موجود نہیں ہے لیکن بات کس کی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تو اس بات کے اوپر صحابہ کو یقین تھا کہ یہ بات ہو کر رہے گی، یہ بات ہو کر رہے گی۔ یہ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق صحابہ کے لیے ایک ایسا غزوہ تھا کہ آگے قرآن پاک کہتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، صحابہ جیسی جماعت بھی اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایسا سخت غزوہ تھا، ایسا سخت امتحان تھا، لیکن صحابہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین کرنے والے تھے۔ صحابہ نے اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کے اوپر ان کو تو یقین تھا، اور صحابہ کرام جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جان نثار صحابہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام کرے یہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول خود خندق کھود رہے، یہ گوارا ان کو نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف صحابہ کی دل جوئی کے لیے اپنے آپ کو مزدور کی طرح کام کروایا ہے۔ اللہ کے رسول مزدور کی طرح کام کرتے تھے صحابہ کی دل جوئی کے لیے۔ اور اسی غزوہ خندق کے موقع کے اوپر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو برکت کے نزول کا تھا وہ پیش آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خندق کے اور احزاب کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھوک کے آثار دیکھے کہ اللہ کے رسول بھوک سے متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے گھر میں کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا صرف 1 سا جو ہے، تقریباً ہمارے اس زمانے کے اندر 3.25 کلو ہوتا ہے 1 سا، تو 3.25 کلو جو ہے، جو وہ چھوٹے چھوٹے دانے آتے ہیں۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ اس کو پیسو، اس کا آٹا بناؤ، اس کو پیس کر اور اس کی روٹیاں تیار کرو، اور گھر کے اندر بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کو ذبح کرو۔ چنانچہ بیوی نے آٹا تیار کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کر کے وہ سالن تیار کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تاکہ آپ کو کھانے کی دعوت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جابر روانہ ہوئے تو بیوی نے گھر میں سے آواز دی کہ دیکھو 1-2 آدمی کھا لے، اتنا ہی کھانا ہے، آپ سارے لشکر کو لے کر مت آئے ہو ورنہ میری بھی عزتی ہوگی۔ چونکہ جب کھانا کھٹتا ہے تو عام طور پر آدمی بیوی کو ہی تانا دیتا ہے کہ تو نے ایسا کیسے پکایا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کھانے کی نوعیت بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جتنا بھی مجمع تھا ان سارے مجمع کے درمیان اعلان کیا کہ چلو جابر کے یہاں ہماری دعوت ہے۔ حضرت جابر یہاں پریشان کہ کھانا تو تھوڑے آدمیوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 آدمیوں کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ اس موقع کے اوپر 3000 آدمی تھے۔ پریشان گھر آئے، بیوی کو بتایا تو بیوی نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے گھر کی نوعیت بتائی تھی؟ تو ہاں میں نے نوعیت بتائی، تو فکر کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے قافلے کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، اپنے دستے مبارک سے لوگوں کو کھلایا، روٹیاں دی، سالن دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 3000 آدمیوں نے کھایا، اس کے بعد محلے کی دعوت ہوئی، اس کے بعد ہمارے گھر نے کھایا، اس کے بعد ہمارے گھر والے نے کھایا، اس کے بعد ہم نے کھانے کو دیکھا تو ذرہ برابر بھی اس کے اندر کمی نہیں آئی تھی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ جیسا ہم نے بنایا تھا، جیسا ہم نے پکایا تھا، ویسا ہی اس برتن کے اندر موجود تھا۔ اسی موقع کے اوپر یہ برکتیں ظاہر ہوئی۔ تو بہرحال 6 دن کے اندر یہ خندق تیار ہو گئی۔ اب ادھر سے ان کا قافلہ جو آنے والا تھا 15000 کا قافلہ، وہ تو مدینہ کے اوپر آ گیا، لیکن کچھ لوگ مدینہ میں موجود تھے۔ ان سے تو حفاظت کا سامان خندق تھا، لیکن جو کفار اور جو یہودی مدینہ کے اندر موجود تھے اس کے بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اور چنانچہ اسی درمیان یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ بنو نذیر کا جو سردار تھا وہ بنو قریظہ کے قبیلے کو بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر تیار کر لیا۔ حالانکہ بنو قریظہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح نامہ لکھ چکا گیا تھا، اور وہ ہر ایک دوسرے سے بالکل بے فکر تھے۔ لیکن یہ جو بنو نذیر کا جو قبیلہ بنو نذیر کا جو سردار تھا اس نے اس کو بھی تیار کر دیا، اور وہ مدینہ پہنچ کر جب اس کو بنو قریظہ کے سردار کو پتہ چلا کہ بنو نذیر کا سردار میرے پاس آ رہا ہے، تو اس نے پہلے ہی سے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اب یہ دستک دے رہا ہے اور آواز دے رہا ہے، اور بنو قریظہ کا جو سردار ہے وہ اندر ہی سے، غالباً سعد بن اسد ایسا اس کا نام تھا، اس نے اندر ہی سے کہا کہ دیکھو ہمارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح ہو چکی ہے، ہم نے صلح نامہ تیار کر لیا ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بالکل بے فکر ہے، اور وہ اپنے وعدے کے اندر سچے ہیں، اس لیے ہم آپ کا ہرگز ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ اندر ہی سے کہہ رہا ہے، لیکن یہ بار بار اصرار کر رہا ہے، دروازہ کھٹکی رہا ہے۔ بہت ساری اس کو آر دلائی۔ جب بہت زیادہ یہ بنو نذیر کے سردار نے بنو قریظہ کے سردار کو آر دلائی تو اس نے گھر کا دروازہ کھولا، اور گھر کا دروازہ کھولا اس کے بعد اس بنو نذیر کے سردار نے بنو قریظہ کے سردار کو سبز باغ دکھائے۔ سبز باغ دیکھ کر یہ بھی پھسل گیا، اور اس نے کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب اس نے اپنے قبیلے کے دوسرے سردار کو کہا تو یہ لوگ بہت خفا ہوئے کہ آپ نے مسلمانوں کی عہد شکنی کی، حالانکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہر وقت وفاداری کی ہے، آپ نے یہ غلط بات کی اور ہم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ جب ان کے دوسرے سرداروں کی یہ بات کہی گئی تو یہ بھی خود بہت اداس ہو گیا ان کی بات کو سن کر، لیکن کیا کرے، اب وقت تو نکل چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ بنو قریظہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کر لیا تھا اور عہد نامہ لکھ دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایسی عہد شکنی کیوں کی؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے 2 آدمیوں کو اپنی طرف سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، ان 2 آدمیوں کو وہاں تفتیش کے لیے بھیجا کہ کیا یہ جو بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے، کیا حقیقت کے اندر یہ صحیح اور درست ہے کہ نہیں؟ اس کی تفتیش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو وہاں بھیجا۔ اب یہ دونوں وہاں پر گئے، اس کے بعد ایک لمبا چوڑا سا واقعہ ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ سنیچر اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔